سورہ المائدہ رکوع نمبر 16 تلاوت۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 16 ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی، اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، اور میں ان پر مطلع تھا جب تک کہ میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو وہ بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 16 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، پچھلے رکوع میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے باتیں کر کے عیسائیت کا ایک لحاظ سے رد بھی کیا گیا، اور مکہ شریف میں جو یہودی اور عیسائی اگرچہ تھوڑی تعداد میں رہتے تھے مگر تھے، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے شرکیہ عقائد کی تبلیغ کرتے تھے، انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ شرکیہ ان کا یہ تھا بعد عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہیں، حضرت مریم بھی خدا ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس پر یہ آیات کریمہ بھی اتری اور سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے پوچھے گا کہ آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کے مقابلے میں خدا ٹھہرا لو، تو عیسیٰ یہ جواب دیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی تیرے سوا کوئی اور خدا ہو سکتا ہی نہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہی نہیں، یہ جو بھی کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یہ اس کے اپنے باطل خیالات ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا شریک تو ہو ہی نہیں سکتا، حقیقت تو یہ ہے کوئی اللہ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا کوئی بھی شریک ہو سکتا ہی نہیں۔ البتہ کوئی اپنے خیال میں اگر کسی کو یہ کہے کہ فلاں خدا کا شریک ہے یا ایسی بات کرے کہ جس سے وہ شرک ہو تو یہ اس بندے کا اپنا قصور ہے اور اس بندے کی اپنی یہ غلطی ہے اور اس بندے کی اپنی خباثت ہے، اللہ پاک ہر شرک سے پاک ہے۔ تو فرمایا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جو بات حق نہیں ہے میں کیوں کہوں،
یا اللہ میں حق بات کہوں گا کہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو اے عیسائیوں، جب عیسیٰ علیہ السلام خود خدا کی بندگی پر خوش ہیں، وہ خدا کے اپنے آپ کو شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہو؟ یا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ خدا ہیں؟ وہ خدا کے بندے ہیں اور عبد ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات فرمائیں گے اور پھر یہ بھی عرض کریں گے الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. میں نے اپنی قوم سے یا اللہ یہ کہا تھا کہ تم اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں نے تو اللہ کی بندگی کا کہا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ شرک کرو یا مجھے ہی خدا کا شریک ٹھہرا دینا. تو عیسائیوں نے خدا کا شریک کیوں ٹھہرایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کی بے مثال ولادت کو دیکھا. جب بے مثال ولادت کو دیکھا، ان کے بچپن میں بات کرنے کو دیکھا، ان کی شان کو دیکھا، ان کے معجزے دیکھے، تو معجزے دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ خدا ہے. تو اس رکوع میں دراصل یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ کسی کی کتنی بھی بڑی عظمت دیکھ لو، کسی کی کتنی بھی بڑی شان دیکھ لو، کسی کا کتنا بڑا بھی مقام دیکھ لو، تو اس مقام کو دیکھ کر یہ مت سمجھا کرو کہ وہ خدا ہو گیا. تو مدینہ کے اندر بھی یہودی اور عیسائی رہتے تھے. عرب پورے ملک میں جہاں یہودی اور عیسائی رہتے تھے، ان عیسائیوں اور یہودیوں کو، اور خصوصاً مدینہ شہر کے یہودیوں کو، مدینہ کے ارد گرد رہنے والے عیسائیوں کو ان کے ان باطل خیالات کی تردید کی گئی اور ان کا رد کیا گیا. اور یہ بتایا گیا کہ قیامت والا دن وہ دن ہوگا جس دن ینفع الصادقین صدقہم، انہی لوگوں کو کامیابی ملے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچ کو آگے پھیلاتے رہے. اور سچ کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد، قرآن مجید کی سورۃ صف میں آتی ہے یہ بات کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، لوگوں اس رسول کی پیروی کرنا، اس کا نام احمد ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور کا نام لے کر کسی نبی نے حضور کی آمد کی بات کی تھی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو اس لیے اے عیسائیوں، تمہارے نبی نے تو ہمارے نبی کا نام لے کر کہا تھا کہ میرے بعد وہ رسول آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہے، تم ان کی پیروی کرنا، تم ان کے پیچھے چلنا. بلکہ انجیل متی اور انجیل یوحنا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے آج بھی، حالانکہ تبدیل شدہ ان کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور مختلف زبانوں میں جا کر مختلف معنی ہو جاتے ہیں، انگریزی، لاطینی، اردو، ہندی، بنگلہ دیشی، جس زبان بدل جائے تو اس زبان کے اپنے معنی ہو جاتے ہیں. جبکہ الحمدللہ قرآن ہر جگہ عربی زبان میں ہی ہے اور قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن نہیں ہے. یاد رکھ لینا، ترجمہ ہوتا ہے، وہ قرآن سمجھانے کا ایک نشان ہوتا ہے، قرآن نہیں ہوتا. جو قرآن ہے وہ قرآن ہی ہے. دنیا کا کوئی ترجمہ قرآن نہیں کہلاتا، ترجمہ ہی کہلاتا ہے اور قرآن ہی کہلاتا ہے. تو انجیل کا جو ایک ترجمہ آج کل اردو زبان میں ملتا ہے، انجیل متی اور یوحنا، اس کے اندر یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری آپ سے عرض کرتا ہے کہ آپ کیوں جاتے ہیں، آپ نہ جائیں. وہ کہیں میں جاؤں گا تو آنے والا آئے گا. بھائی وہ آنے والا کون ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ میں اتنا بھی نہیں ہے کہ میں جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھول سکوں. سبحان اللہ. تو وہ حضور، اور پھر اگر اس کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں انجیل میں حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبریاں، اور پھر انجیل برنباس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے تفسیر ضیاء القرآن بہت اہم ہے، تفسیر تبیان القرآن بہت اہم ہے، اور آپ ان میں مطالعہ کریں گے اس مقام پر. اور تفسیر تفہیم القرآن میں بھی اس مقام پر جو ہے نا بہت زبردست لکھا ہوا ہے انجیلوں کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے. تو اگر 600 سال پہلے حضور کا نام لے کر حضور کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، آج تو حضور تشریف لے آ چکے ہیں، سو اس وجہ سے اب میلاد مصطفیٰ کو منانا یہ تو یقیناً ان انبیاء کا بھی محبوب عمل ہے اور یہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ تعظیم اور ادب نصیب فرمائے. نفس موٹا ہوگا تو غفلت طاری ہوگی، غفلت داری ہوگی تو اللہ رسول کی نافرمانی ہو جائے گی. تو کیوں ہم اچھے کھانے کھائیں، کیوں صحت کو بڑھانے والے کھانے کھائیں؟ ہم صحت مند کھانے جو صحت کو اچھا کرتے ہیں
یعنی گوشت کھانا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دودھ پینا اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، شہد پینا اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اچھے اچھے کھانے، انڈے کھانے یا کوئی مطلب ہے کہ طاقت والی چیزیں کھانا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کھائیں گے تو جسم میں طاقت آئے گی تو غفلت پیدا ہوگی تو ہم عبادت سے دور ہو جائیں گے، تو خدا سے دور ہو جائیں گے، نفس کی خواہشات کے کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ اس بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا ہم اچھے کھانے چھوڑتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوچا کہ بھئی جو انسان عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان ایک دنیا داری میں پھنس جاتا ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو ایسی صفات سے ہی دور کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دن میں دو عورت کا خیال آئے، تو اس طرح انہوں نے ایسے بھی معاملات کی طرف توجہ کرنا شروع کر دی کہ عورت کا خیال ہی نہ آئے اور انسان جو ہے نا بالکل ہی اس طرف بھی متوجہ نہ ہو، اور پھر گھر بار سے بھی دور ہو جاتے ہیں، کسی جنگل میں ڈیرا لگا دیتے ہیں، الغرض کے طرح طرح کے ایسے پابندیاں اور ایسے خیالات کی طرف ان کا دل گیا کہ جس سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان ساری جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں اور رہبانیت سی اختیار کر لیں۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو بڑی محبت سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہرا لو وہ ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ تو وہ جس کو آپ دنیا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے ستھری چیزیں، تم ایمان والے ہو، آپ کھاؤ، کھانے کھاؤ، اچھے کھانے کھاؤ، اچھا لباس پہنو اور خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب تم ایمان کے ساتھ اچھے کھانے کھاؤ گے وہ کھانا تمہارے لیے دنیا نہیں ہوگا، وہ کھانا تمہارے لیے ثواب بن جائے گا۔ جب ایمان کے ساتھ کلمے پڑھ کر ذکر اذکار کر کے اللہ کی یاد کرتے ہوئے تم عورتوں میں مشغول ہو گئے، یعنی کہ جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہے، یا تم جو ہے وہ خواتین کی خدمت کرو گے، یا تم جو ہے وہ معاشرے میں رہ کر نیک کام کرو گے، تو یہ کسی جنگل میں جا کر بیٹھ کر چلے کاٹنے سے زیادہ افضل ہے کہ تم معاشرے میں رہ کر رسول کی سنت پر عمل کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ بڑھنے والے پسند نہیں ہیں۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ کہ جتنی عبادات تمہارے اوپر مفروضہ ہیں اور جتنی عبادات تمہارے اوپر اس نے رکھی ہیں وہ عبادات کرو، اور فالتو کام جو ہے وہ تمہارے اوپر نہیں رکھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے اوپر 4 رکعت عصر کی ہیں اور 5 رکعت اس نے مغرب کی پڑھنی ہے، وہ 17 اس نے عشاء کی پڑھنی ہے، 4 اس نے فجر کی پڑھنی ہے، 4 اس نے 10-12 رکعتیں اس نے اگر ظہر کی پڑھنی ہے، تو اب وہ شخص اگر اٹھ کے کہے کہ جی نہیں میں فجر کی جو ہے نا وہ تو میں 20 رکعتیں پڑھوں گا، اور وہ ظہر کی اگر زیادہ سے زیادہ 12 ہیں تو وہ کہے نہیں جی میں ظہر کے اندر تو 100 پڑھوں گا، اور عصر کی 8 ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں عصر کی 16 پڑھوں گا، تو یہ حد سے زیادہ بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ رمضان کے اللہ نے 30 روزے رکھے ہیں اور کوئی کہے کہ جی میں نہیں تو رمضان کے اندر 60 روزے رکھوں گا، اگلے بھی 30 ساتھ ملاؤں گا، تو یہ چیزیں حد سے بڑھنے والی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں۔ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر سارے کام کر سکتے ہیں، آپ عبادات بھی ہوں گی اور سارے معاملات ہوں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، کلو من طیبات، اللہ تعالیٰ کی کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ پیو، اللہ خوش ہوتا ہے اس کی نعمتیں جب کوئی بندہ استعمال فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، تم جو ہے اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے تو پیدا کی ہیں۔ کافر کوئی اچھا کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش نہیں ہوتا، جب ایمان والا اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، جب اسے اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس پر اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے سے بھی کہا کہ قسم کھانے سے بچو، اور اگر کھا لو قسم تو پھر اس پہ قائم رہو، اور اگر قسم تمہیں توڑنی پڑ جائے تو پھر توڑو، تو پھر اس کا کفارہ دینا چاہیے تمہیں، اور قسم کے کفارے کا بتایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہیں، ان سے بچو۔ شراب جسے قرآن کریم نے نص قطعی میں حرام قرار دیا ہے وہ شراب انگوری شراب ہے۔ اس کی تفسیر نعیمی کے اندر سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ کون سی شراب ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ حضرت سیدنا حکیم الامت
نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کے شروع میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب حرام ہے. تو شراب کے بارے میں بات کی تو پہلے کہا ایمان والو. تو اس سے یہ ایک بات پتہ چل گئی کہ شریعت کے احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں، کفار اس کے مکلف نہیں ہیں. چنانچہ کفار پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ بھی فرض نہیں، ان پر شراب اور جوا وغیرہ بھی حرام نہیں. تو یہ پابندیاں اور یہ محبت کی باتیں، یہ صاف ستھرے کام ایمان والوں کو کہا گیا کہ بری باتوں سے بچو اور برے چیزوں سے. جو ہیں ہی گندے ان کو کیا روکنا کہ گندی بات سے بچو. یہ ستھرے لوگوں کو کہا گیا کہ گندی چیزوں سے بچو. دوسرا فائدہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انگوری شراب نجس ہے اور نجاست غلیظہ ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام قطعی ہے، چاہے وہ نشہ دے یا نہ دے. اس کی حرمت یا نجاست کا منکر بھی کافر ہے. یہ فائدہ قرآن مجید کے کلمہ رجس سے حاصل ہوا، اور یہ بات تفسیر احمدی میں موجود ہے. ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ شراب انگوری کے سوا دوسری شرابیں نجاست خفیفہ ہیں، اور ان کی حرمت انگوری شراب کسی نہیں. یعنی شراب انگوری سے مراد وہ شراب جو انگور سے کشید کی جاتی ہے. شراب انگوری ایک قطرہ پینے پر بھی شرعی حد یعنی 80 کوڑے جاری ہوگی. دیگر شرابوں میں جو شرعی حد ہے وہ نشہ تک پینے میں سزا شرعی ہے، اس سے کم پینے میں نہیں. یہ بات بھی تفسیر احمدی کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائی. نشہ آور خشک چیزیں جیسے افیون، بھنگ، چرس وغیرہ یہ نجس نہیں ہیں، یہ پاک ہیں، اور تا حد نشہ ان کو کھانا حرام ہے. اگر ان کو اتنا کھاؤ کہ جس سے وہ نشے میں آ جائے بندہ تو پھر یہ کھانا حرام ہے، اور اگر نشہ نہ دیں تو حرام نہیں. جیسے کہ دوا وغیرہ میں اتباع حضرات طبیب لوگ استعمال کرائیں تو حرام نہیں. بہت سی معجونوں میں افیون پڑتی ہے اور اطباء بیماروں کو استعمال کراتے ہیں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انگوری شراب مسلمان کے لیے مال متقوم بھی نہیں، لہذا اسے برباد کر دینے والے پر تاوان لازم نہیں. اور شراب انگوری، جو انگور سے شراب کشید کی جاتی ہے، وہ اس کی تجارت مسلمان کے لیے حرام ہے. یہ بھی تفسیرات احمدی میں اور کتب فقہ سے آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا. اور انگوری شراب کے سوا دوسری شرابوں کے مال ہونے میں اختلاف ہے. اس کے برباد کر دینے پر امام اعظم کے نزدیک تاوان ہے، اور صاحبین کے ہاں تاوان نہیں. اور تیسرا فائدہ یہ لکھتے ہیں کہ انگوری شراب پینے کے سوا، فائدہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے کیا کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. وہ مسئلہ جو ہمیں شرعی طور پر فائدہ دے رہا ہے اور ہمارے ایمان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. تو فرماتے ہیں کہ انگوری شراب پینے کے سوا اور کسی طرح بھی استعمال نہیں کی جا سکتی. یعنی انگوری شراب یہ نہیں ہے کہ آپ پینا حرام ہے، وہ کسی اور طرح بھی استعمال کرنا انگور کی شراب کا حرام ہے. مثلا اعضاء کے اوپر اس کا لیپ کرنا، اعضاء پہ ملنا بھی دوائی کے طور پر بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ فائدہ یعنی یہ بات، یہ مسئلہ رجس کے کلمہ سے حاصل ہوا. مگر شرعی طور پر سزا، کسی شخص نے اپنے اعضاء پر شراب انگوری کو ملا تو اس کو سزا شرعی طور پر نہیں ہوگی. شرعی طور پر سزا جو ہوگی وہ پینے پر ہی ہوگی، چاہے اس نے قطرہ پیا ہے یا چاہے اس نے زیادہ پی. اور یہ بھی خیال رہے کہ انگوری شراب میں اور دوسری شرابوں میں 6 فرق ہیں. یہ اہم بات تھی جو میں تفسیر نعیمی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. نمبر 1، انگوری شراب نجاست غلیظہ ہے اور دوسری شرابیں نجاست خفیفہ. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے پر ایک قطرہ بھی
انگوری شراب لگ جائے گی تو وہ نماز نہیں ہوگی، اور جبکہ دوسری جو شرابیں ہیں ان میں سے اگر کوئی شراب آپ کے کپڑے پر لگ بھی جائے گی تو وہ جب تک اس کی ایک مقدار درہم کے برابر نہیں پہنچے گی اس وقت تک وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اور واللہ تعالی والرسول عالم۔ اور دوسری بات، دوسرا فرق، شراب انگوری کے ایک قطرے پینے پر بھی سزائے شرعی یعنی 80 کوڑے حد جاری ہوگی، 80 کوڑے سزا ملے گی، لیکن دیگر شرابوں میں یہ حد نشہ طاری ہونے پر یہ سزا ملے گی۔ اور نمبر 3، انگور سے کشید کی گئی جو شراب ہے وہ مطلقاً حرام قطعی ہے اور اس پر ساری امت کا اجماع ہے، جبکہ دوسری شرابوں میں بہت گفتگو ہے اور وہ تا حد نشہ حرام ہے، اور اس سے کم میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور امام اعظم کے ہاں نہیں، بلکہ تا حد نشہ میں بھی شریک بن عبداللہ اور امام اوزائی اور ابن ابی لیلہ کا اختلاف ہے، اور یہ بات تفسیر احمدی میں ہے۔ نمبر 4، شراب انگوری، اس کی حرمت کا منکر کافر ہے، جبکہ دوسری شرابوں کی حرمت میں اختلاف ہے، لہذا ان کی حرمت کا منکر کافر نہیں۔ نمبر 5، شراب انگوری کا لیپ یعنی اس کی مالش وغیرہ بھی حرام ہے، جبکہ دوسری شرابوں کی نہیں۔ نمبر 6، جو شراب انگوری ہے اس کی مسلمان خرید اور فروخت نہیں کر سکتا، جبکہ دوسری شرابوں کی خرید و فروخت بوقت ضرورت کر سکتا ہے۔ یہ بوقت ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان غیر ملکوں میں موجود ہے اور وہاں اس کو کوئی اور نوکری نہیں مل رہی، کوئی اور کام نہیں مل رہا ہے، تو وہ انگوری شراب سے ہٹ کر کسی دوسری شراب کی اگر تجارت اور خرید و فروخت کر رہا ہے اس حد تک کہ اس بیچارے کا کوئی روزی پانی کا کوئی سلسلہ بن جائے، نہ کہ عیاشی اور تحشش کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے جو یہ شراب انگوری ہے اس کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بھی یہ سن لیں کہ یہاں اس آیت کے اندر جو کلمات استعمال ہوئے، قرآن مجید نے خمر کہا، انما الخمر، تو اس پر حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب تبیان القرآن کی جلد نمبر 3 کے اندر صفحہ 296 اور 97 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ خمر انگور کا وہ کچا شیرہ جو پڑے پڑے سڑ کر بدبودار ہو جائے اور جھاگ چھوڑ دے اور وہ نشہ آور ہو جائے تو اس کو خمر کہتے ہیں۔ خمر کا مطلب ہے ڈھانپنا، اور چونکہ نشہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے اس لیے جو شراب خدا اللہ رب العزت نے حرام میں قطعی کی ہے اس کو خمر اس لیے کہا کہ وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کے بعد آیت کے اندر میسر کا لفظ بھی ہے۔ میسر دراصل جوئے کے لیے قرآن نے لفظ میسر استعمال کیا ہے۔ تو میسر ہر وہ عقد جس کی روح سے ہارنے والا جیتنے والے کو ایک معین اور پہلے سے طے شدہ رقم ادا کرے گا اس کو میسر کہتے ہیں۔ ہر وہ عقد جس میں پہلے سے طے ہو کہ تم ہار جاؤ گے تو اتنے پیسے دو گے، اس ہار کو طے شدہ رقم کے ساتھ جو جوڑ دیا جاتا ہے، اس طے شدہ رقم کو پہلے سے جو جوڑ دیا گیا ہارنے والے کے اوپر، اس وجہ سے اس کو میسر کہتے ہیں۔ اور میسر کا لفظ یسر سے بنا ہے، اور یسر کہتے ہیں آسانی کو، چونکہ جوئے کے ذریعے جیتنے والا ہارنے والے فریق کی رقم آسانی سے لے لیتا ہے اور یہ رقم آسانی سے مل جاتی ہے، اس لیے اس جوئے کو میسر کہا گیا۔ اور ازلام تیروں کی شکل کی پتلی پتلی لکڑیاں تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان لکڑیوں کے ذریعے قسمت کا حال اور شگون معلوم کرتے تھے اور فال نکالتے تھے۔ تو مشرک لوگوں کے جو بتوں کے پاس پجاری اور چیلے چانٹے ہوتے تھے وہ چونکہ لوگوں کی فالیں نکالتے تھے، اس لیے ان فال والوں کے پاس جانا بھی حرام کہا گیا اور ان فالوں کو بھی حرام قرار دیا گیا اور رجس ناپاک اور پلیت اور نجس قرار دے دیا گیا۔ جس طرح شراب انگوری نجس ہے، جس طرح جوا نجس ہے، اسی طرح مشرک لوگوں کی جو شرکیہ طریقے ہیں اور بتوں کے پاس جو لوگ بیٹھے وہ پانسے ڈالتے ہیں اور فالے نکالتے ہیں، وہ ہندوؤں کے جوتشی، وہ سکھوں کے لوگ، وہ عیسائیوں کے لوگ، وہ یہودیوں کے لوگ، وہ کافروں کے اور وہ بتوں کے پاس رہنے والے وہ جتنے لوگ بھی ہیں اور ان کے پاس فال نکالنا یہ حرام ہے اور ان کے پاس جانا بھی حرام ہے، بلکہ قصدن جو بندہ جائے گا اس کے اسلام میں بھی فرق آ جائے گا۔
پھر انصاب یعنی بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر ہوتے تھے، ان پتھروں کی عبادت کی جاتی تھی، صفائی ستھرائی کرتے تھے، بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہاں پر اس پتھر پہ جانور کو قربان کرتے تھے، تو اس چیز کو بھی جو ہے حرام قرار دے دیا گیا. اور رجس، قرآن میں ان سب چیزوں کو رجس فرمایا. تو رجس جو چیز حسن یا معنن گندی اور ناپاک ہو اور انسان کی طبیعت اس سے گھن کھائے اور عقل اس کو برا جانے، تو شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے، شریعت نے بھی اس کو ناپاک قرار دیا ہے. تو اس کو کہا کہ اے لوگوں، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، پانسے ہیں، انصاب ہے، ازلام ہیں، یہ سب کے سب رجس ہیں، ناپاک ہیں. ایک عقل سلیم والا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ گندی چیزیں ہیں. تو یہ شرکیہ کام ہے، ان شرکیہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہاں پر ایک دو خصوصی اہم باتیں میرے پاس، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں اس لیے انگریزی دواؤں کے حوالے سے چونکہ گفتگو کرنا چاہوں گا. کہ آپ لکھتے ہیں کہ مصنف کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کل کی غیر خمر مروجہ شرابیں پیتا ہے تو ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کے قول کے مطابق حرام ہے، خواہ قلیل مقدار میں پیے یا کثیر مقدار میں. اور احادیث صحیحہ کا بھی یہی تقاضا ہے. لیکن اگر اسپرٹ یا الکوہل کی نہایت قلیل مقدار مایہ دواؤں میں شامل ہو یا پرفیوم میں شامل ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے فتویٰ کے مطابق ان کو جواز پر محمول کرنا چاہیے، کیونکہ ان دواؤں کے استعمال سے یہ قول صادق نہیں آئے گا کہ وہ شخص نشہ آور مشروب کی قلیل مقدار کو پی رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ شخص ایک چمچہ دوا پی رہا ہے. تو جس میں ایک یا دو قطرے الکوہل کے شامل ہیں، اور جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خمر بعین ہی حرام ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور مقدار حرام ہے، اور جس طرح احادیث سے ثابت ہے کہ تیز اور تلخ مشروب میں پانی ملا دیا جائے تو وہ حلال ہے، تو اگر الکوہل بالفرض تیز اور تلخ بھی ہے تو دوسری دوائیں اور کیمیکلز ملنے کے بعد اس کی تیزی اور تلخی جاتی رہتی ہے. اور جس طرح علامہ عینی نے کہا کہ خمر کے حرام ہونے کی علت اس کا نماز اور اللہ کے ذکر سے روکنا ہے اور مسلمانوں میں بغض اور عداوت کا پیدا کرنا ہے، اور دوا کی ایک خوراک یا ایک دو چمچے خوراک ہوتی ہے اور وہ اتنی قلیل مقدار میں ہوتی ہے کہ وہ الکوہل نہ تو خمر ہے اور نہ وہ نماز اور نہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے اور نہ بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے. ان دلائل کے اعتبار سے دواؤں میں جو نہایت قلیل مقدار میں الکوہل ہوتی ہے وہ حرام نہیں ہے، اور یہ مایہ دوائیں حلال ہیں، اور کسی بیماری کے علاج کے لیے یا طاقت حاصل کرنے کے لیے ان دواؤں کو پینا جائز اور حلال ہے. اسی طرح پرفیوم میں جو اسپرٹ اور الکوہل شامل ہوتی ہے وہ بھی ان دلائل کے اعتبار سے جائز اور پاک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حلال ہے اسے حلال جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حرام ہے اسے حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ الانعام مکیہ. تعارف. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ الانعام ہم شروع کرنے والے ہیں. یہ سورت مکی ہے، ایسی عظیم الشان سورت ہے، اور یہ پوری سورت مکی دور کے آخری ایام میں نازل ہوئی. اور اس سورت کے اندر 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، 3100 کلمات ہیں، 12935 حروف ہیں. اتنی عظمت والی صورت ہے کہ جب یہ صورت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے تو اس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اللہ کی تسبیحاں بیان کرتے ہوئے نازل ہو رہے تھے. تو اللہ کے حبیب نے جب اس صورت کے ساتھ اتنے فرشتوں کو دیکھا تو حضور بھی سجدے میں تشریف لے گئے اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العظیم کے کلمات حضور نے ادا فرمانا شروع کر دیے. اتنی عظمت والی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا. اس صورت میں عقیدہ آخرت کی تبلیغ کی گئی، اور اتنے واضح انداز میں توحید کا بیان کیا گیا اور اللہ کی عظمت اور شان کا بیان کیا گیا کہ بسا اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر بے انتہا دلائل دیے گئے، توحید ربانی اور زبان رسالت. اللہ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا، سبحان اللہ. یہ تو ابھی آپ گزشتہ روز 7ویں پارے کی پہلی آیت کی تلاوت کر چکے ہیں اور سن چکے ہیں. اس میں صرف ایک اس موقع پر بات یہاں پر بنتی ہے تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو جب انہوں نے اس کو سنا جو رسول کی طرف نازل ہوا تو کہا کہ وہاں قرآن تو پڑھ رہے تھے جعفر ابن ابی طالب نجاشی کے دربار میں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ سنا جو رسول کی طرف نازل ہوا. حضور تو نہیں پڑھ رہے تھے جعفر ابن ابی طالب، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کی طرف جو نازل ہوا وہ سن رہا تھا. ہاں، تو بتایا گیا کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے اس میں وہ تاثیر نہ تھی. جس وقت اس قرآن کو حضور نے اپنی زبان سے پڑھا تو اس کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ یہ دلوں اور مقدروں کو بدلنے والا بن گیا. یہ تو یہاں پر بھی وہ بات ہے کہ عقیدہ توحید کا بیان ہے قرآن کے اندر، مگر جب اس عقیدہ توحید کو حضور اپنی زبان سے بیان کرتے ہوں گے، جب اللہ کے محبوب مکے کے ان کافروں کے سامنے جو 360 خدا تو وہاں تھے، اور اس وقت جب حضور نے مکہ میں اعلان توحید کیا، اس وقت ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر 33 کروڑ خدا تھے، 33 کروڑ جھوٹے خدا، 33 کروڑ بت، 33 کروڑ باطل، 33 کروڑ جگہ پر شرک ہو رہا تھا. آج یہ اس توحید کی برکت ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی کروڑوں مسلمان ہیں اور انڈیا میں 36 کروڑ مسلمان ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کی سلطنت پر پورا ایک ملک، یہ وہی ملک ہے ہندوستان جس کے اندر 33 کروڑ شرک کے اڈے بنے ہوئے تھے. اب لاکھوں مسجدیں وہاں پر محمد رسول اللہ کا ترانہ گا رہی ہیں. آج اللہ کی توحید بلند ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کی شہادت بلند ہو رہی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے. تو فرمایا کہ اس میں آخرت کی، عقیدہ آخرت کی بھی تعلیم دی گئی کہ یہ دنیا بے ثبات ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ایک دن اس نے مٹ جانا ہے اور اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. پھر اسی طریقے سے جاہلی خیالات اور توہمات جو ان کے تھے، ان توہمات کا بھی رد کیا گیا. اس میں اسلامی معاشرے کی بنیادی تصورات دیے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کیا گیا. جو شخص حضور کی کسی بات پر کوئی اعتراض کرتا تھا اس کا جواب اللہ پاک خود عرش سے عطا فرماتا تھا. اس صورت میں مسلمانوں پر تکلیفیں بھی آتی تھیں، پریشانیاں آتی تھیں اور مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں. تو اس کے جواب میں اللہ پاک مسلمانوں کو تسلی بھی دیتا، صحابہ اکرام کو تسلی دیتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ملتی کہ یہ حق کی بات پر اس طرح کی تکلیفیں پچھلے انبیاء کو بھی دی گئیں، آپ صبر کریں اور اللہ پاک ہی اس کا اجر عطا فرمائے گا. منکر لوگوں کو بھی اس صورت کے اندر جو ہے نا سخت جھنجھوڑا گیا، ان کو بھی چیلنج دیے گئے، ان کو بھی ڈرایا گیا، پچھلی قوموں کے عذابوں کی بات کی گئی. اور جتنے عنوانات ہیں ان پر کوئی خاص ترتیب سے گفتگو نہیں ہوئی جو میں نے عنوانات آپ کو بتائیں. بس یہ قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے ایک آبشار کی طرح چلتی چلی جائے گی، آپ دیکھنا، اور ایک دریا اور ایک سمندر کی طرح الفاظ آتے چلے جائیں گے، اور ایک رواں بہتا ہوا ایک معنی اور الفاظ کا سمندر چلتا چلا جائے گا. اپنے اپنے رنگ کی موج آتی جائے گی اور ہدایات کے نور اور موتی عطا فرماتی چلی جائے گی.